الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قد خسر الذين قتلوا أولادهم یقیناً خسارے میں ہیں وہ لوگ، نقصان اٹھانے والے ہیں وہ لوگ، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے. قتلوا اولادہم جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، سفہن بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر علم بغیر کسی سمجھ بوجھ اور بغیر کسی دلیل کے. وحرموا ما رزقہم اللہ، اور وہ لوگ بھی خسارے میں ہیں اور نقصان اٹھانے والے ہیں جنہوں نے اللہ کے رزق کو جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اپنے اوپر بند کر دیا اور حرام کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رزق ان کے لیے پیدا کیا تھا اور انہوں نے خود اپنے اوپر بند کر دیا اور حرام کر دیا. اور سب سے بڑی غلطی یہ کہ افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھ کر اس حرمت کی نسبت اللہ کی طرف کر کے، یا گویا کہ اللہ کے اختیارات میں مداخلت کر کے انہوں نے یہ کام، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات خود اپنے لیے انہوں نے چھین لیے ہیں اپنے عزام میں. اپنے ذات میں انہوں نے خدائی اختیارات استعمال کر کے یا اپنے آپ کو خدائی اختیارات استعمال کرنے کا حقدار سمجھ کر انہوں نے یہ کام کیا. قد ضلوا، یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے. وما كانوا مهتدين، اور یہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں تھے. ان کا نظریہ، ان کی فکر، ان کی سوچ غلط تھی، اور یہ تو ان کی سوچ کا نتیجہ ہے جو عملی طور پر ظاہر ہوا. اسی عمل سے پہلے یہ فکری طور پر گمراہ ہوئے. عملی گمراہی سے فکری گمراہی پہلے ہوتی ہے. آدمی فکری طور پر پہلے گمراہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ عملی طور پر گمراہی کی طرف قدم اٹھاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي، اللہ تو وہی ہے، انشأ جنات، جس نے باغ پیدا کیے، تمہارے لیے باغ پیدا کیے، معروشات، چھتوں والے، وغیر معروشات، اور بغیر چھتوں والے. معروشات کے معنی وہ باغ جو کسی سایہ، کسی سہارے کے اوپر وہ چیز اپنا پھل دیتی ہے اور اپنی نشو و نما کرتی ہے. جس طرح بیل، اس کو کہتے ہیں بیلدار، جس طرح انگور وغیرہ، کدو اور انگور.
غیر معروشات وہ جو بیندار نہیں ہوں، جو اپنے تنے پر اور اپنی پشت اور اپنے قدم پر کھڑے ہوتے ہیں، ایسے پودے جو اپنے تنوں پر کھڑے ہیں، اسے کسی سہارے اور کسی چھت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ والنخل، اور اللہ تعالیٰ نے کھجور پیدا کیے، والزرع، اور مختلف قسم کی فصلیں پیدا کی، مختلفاً اکلہ، جن کے ٹیسٹ اور جن کے مزے اور ذائقے ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ والزیتون، اور اللہ تعالیٰ نے زیتون کو پیدا فرمایا، والرمان، اور انار کو پیدا فرمایا، متشابہاً وغیر متشابہاً، جن میں کچھ ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں، کچھ نہ ملے جلے ہیں، کچھ ایک دوسرے سے الگ ہیں، متشابہاً جو ایک دوسرے کی طرح ہیں، وغیر متشابہاً، اور کچھ ایک دوسرے کی طرح نہیں ہیں، رنگ میں بھی ذائقے میں بھی۔ کچھ ایک قسم کے پھل ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ متشابہ ہیں، مثال کے طور پر انار کو لے لیں، کھجور کو لے لیں، انگور کو لے لیں، ان میں ٹیسٹ اور ذائقہ بھی فرق ہوتا ہے، رنگ کا بھی فرق ہوتا ہے۔ تو انگور میں سے متشابہ بھی ہے اور غیر متشابہ بھی ہے، رنگوں میں ایک دوسرے کے متشابہ ہیں، کچھ انگور سرخ ہیں، کچھ سفید ہیں، کچھ بالکل کالے ہیں، کچھ ذائقے میں زیادہ کڑوے ہیں، کچھ کم کڑوے، کچھ زیادہ میٹھے ہیں، کچھ کم میٹھے ہیں۔ اسی طرح کھجوروں میں بھی فرق ہے، اسی طرح باقی پھلوں میں بھی، سیب کے کتنے قسمیں ہیں، تربوز خربوز کی کتنے قسمیں ہیں، متشابہ ہم وغیر متشابہ، کئی لحاظوں سے وہ ایک دوسرے سے ملے جلے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آم جتنے بھی ہوں ان کا ذائقہ آم جیسا ہوگا، انگور جتنے بھی ہوں گے ذائقہ انگور جتنا ہوگا، لیکن اس انگور جیسے ذائقے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی ہوتا ہے، اور رنگوں میں تشابہ بھی ہوتا ہے، عدم تشابہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں صرف یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی نام ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں، اس کے کئی قسم کے ذائقے ہیں، اس کی کئی قسم کے رنگ ہیں۔ تو یہ انسان کی جو تنوع پذیری کی ایک مزاج ہے اور ایک طبیعت ہے کہ وہ مختلف قسم کی ورائٹیز کو اور تنوع کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کا خالق ہے، اس کی اس طبیعت اور اس مزاج کے مطابق چیزوں کو پیدا فرمایا تاکہ وہ اس سے مزہ بھی لے، ذوق کی تسکین بھی ہو، نظر کی تسکین بھی ہو، اور اس فطرت کے مطابق اس کو ان چیزوں کو ملتے ہوئے وہ اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کا حمد اور اس اللہ تعالیٰ کا شکر بھی نکلے۔ اگر وہ کسی غلط راستے پر اور غلط فکر پر کسی نے اس کو اغوا نہیں کیا، کسی نے غلط راستے پر ڈالا نہیں، اس کی فطرت میں آواز اٹھتی ہے کہ واقعی وہ اللہ بہت عظیم ہے، بہت مہربان ہے، بندے پر بہت مہربان ہے، بندے کے ساتھ اس کا حسن سلوک ہے، جس نے ہمارے لیے اور ہمارے ذوق کی تسکین کے لیے سامان کلوا من ثمرہ، اب اس کا پھل کھاؤ، یہ تمہارے کھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے بھی اس کو نہیں کھاتے، یہ تمہارے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اذا اثمر، جب یہ پھل پکڑ لے اور اس کا پھل اور برگبار لائے، اس کو کھاؤ، لیکن دو باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور پل کے کاٹتے وقت اور کاٹنے کے دن اس کا حق دے دو۔ غریبوں کا بھی لحاظ رکھو، فقیروں مسکینوں کا، جن کے باغات نہیں ہیں، جو پل خرید نہیں سکتے، جو اپنی استطاعت کے مطابق اس سے فائدہ نہیں، تو آپ ان کو فائدہ اٹھانے دو، ان کو بھی حصہ دو۔ ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو۔ اسراف نہ کرو کا معنی یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ، کسی دوسرے کا حق نہ کھاؤ اور حرام نہ کھاؤ۔ ولا تسرفوا، اس میں تمہاری چیزیں ہیں لیکن اسراف پھر بھی نہ۔ انہ لا يحب المسرفین، یقیناً اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں، جو دوسرے کا حق کھاتے ہیں، جو دوسرے کا حق بھی اور اپنا حق بھی سب اکٹھے کھاتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جو دوسروں کا حق نہیں دیتے، جو ضرورت سے زیادہ اپنے لیے وہ جمع کرتے بھی ہیں اور کھاتے بھی، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ایک تو یہ پھل یہ حرام کرنے کے لیے نہیں ہے، حرام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے، پیدا اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، تو اس میں تحلیل اور تحریم کے حدود بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اس میں سے مقرر کرے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے۔ اسی طرح جانور، ومن الانعام، اور چوپایوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے حمولتاً، ایسے جو باربرداری کا کام کرتے ہیں، جو بار اٹھاتے ہیں، جس طرح اونٹ ہیں، جس طرح دوسرے گدھے ہیں،
खच्चर हैं, घोड़े हैं, बारबरदारी का काम, चौपाए और फर्शन, और कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन के साथ चिमटे हुए, चिपके हुए हैं, ज़मीन के साथ चिपके हुए हैं। ज़मीन के साथ चिपके होने का मतलब है कि इनके कद छोटे छोटे हैं। वो बारबरदारी के काम नहीं, जिस तरह भेड़ और बकरियाँ। बारबरदारी के काम, आप भेड़ बकरियों पर किसी ने नहीं देखा कि भेड़ बकरी पर भी किसी ने बोझ डाला, इसलिए कि वो ज़मीन के करीब चिपके हुए हैं, यानी ज़मीन के फर्शा गोया कि वो फर्श हैं आपके लिए बिस्तर का। और फर्शन का दूसरा माना ये भी है कि उसका चमड़ा आपके उठने बैठने का काम आता है। जिस तरह भेड़ बकरियों के चमड़े से लोग फर्श का काम लेते हैं, यानी बिस्तर कालीन बनाते हैं, इनके बालों से कालीन बनाए जाते हैं, बालों से ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो आपके फर्श और कालीन का काम लेते हैं। और ख़ुद वो चमड़ा भी आपने पुराने लोगों को देखा, मुझे याद है हमारे घर में ये जो सर्दी का मौसम होता था तो हमारे वालिद मोहतरम कभी दुम्बे का वो चमड़ा जो है ना वो उनके बालों समेत वो बिछाता था अपने बिस्तर के ऊपर, तो वो गर्मी भी थी। पुराने ज़माने के लोग उसको पहनते भी थे। ये जो शुमाली रियासतें हैं उनमें इनके पहनने का बड़ा रिवाज है, चमड़ा उसका वो गाल पहनने का रिवाज है। कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, खाओ उन चीज़ों को जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिए। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी मत करो। ये शैतान ने तुम्हें समझाया कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए हराम है। कभी कहते हैं ये मर्दों के लिए जायज़ है और औरतों के लिए हराम है, और कभी कहते हैं कि ये ला याकुलुहु इल्ला मन नशा, कैसे हैं, हाँ, ला यतअमुहा इल्ला मन नशा विज़ाम है। फिर वो लोग खाए जिसके बारे में हमारी मर्जी हो। तुम्हारी मर्जी नहीं, अल्लाह ताला की मर्जी। अल्लाह ताला ने सबके लिए हलाल ठहराए। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यकीनन शैतान तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। वो तो अपनी दुश्मनी को छुपाता नहीं, और तुम फिर भी खुद अपना नुकसान करके उसके पीछे, एक शैतान के पीछे चलते हो जो तुम्हारा दुश्मन है, और एक अल्लाह ताला के पैदा हुए की चीज़ों को खुद अपने ऊपर हराम ठहराते हैं, तो दोहरा नुकसान करते हो। समानियत अज़वाज, चौपायों में से अल्लाह ताला ने 8 नर और मादा पैदा किए। अगर हम अज़वाज का तर्जमा जोड़ा करते तो जोड़ा तो 8 नहीं है, जोड़ा तो 4 है। जोड़ा तो कहते हैं नर और मादा, लेकिन ज़ौज का माना अरबी में अजीब सा है। ज़ौज अरबी में जोड़े को भी कहते हैं, और ज़ौज अरबी में उस चीज़ को कहते हैं जिसका जोड़ा हो। दो जमा होकर, नर और मादा जमा होकर जोड़ा बनता है, इसको भी ज़ौज कहते हैं। ज़ौज बमुकाबिले फ़र्द, लेकिन कुछ ज़ौज हैं कुछ फ़र्द हैं। आदाद में भी इसी तरह है, आदद ज़ौज और आदद फ़र्द। आदद ज़ौज वो है जो 2 पर तकसीम होती, और आदद फ़र्द वो है जो 2 पर तकसीम नहीं होती, जुफ्त और ताक। तो जुफ्त वो है जो ज़ौज है, ताक वो है जो फ़र्द है। तो एक ज़ौज का माना ये भी है। एक ज़ौज का माना ये है कि जिसकी मिसल और जिसकी नौ में से उसके लिए मद्द मुकाबिल हो, नर के मुकाबिल मादा और मादे के मुकाबिल में नर, उसको भी ज़ौज कहते हैं। यहाँ ज़ौज से मुराद ये दूसरा माना है, समानियत अज़वाज, 8 नर और मादे हैं, 8 नर और मादे हैं। तो नर भी ज़ौज है इसलिए कि उसके मुकाबले में मादा है, और मादा भी ज़ौज है इसलिए उसके मुकाबले में नर है। तो इन सब को जमा करके फिर 8 बनते हैं। समझ में आ गई? समानियत अज़वाज, 8 नर और मादे, 8 नर और मादे। फिर उसकी तफसील किया है, मिनद्दअन इस्नैन, मिनद्दअ ऊन वाले जानवरों में से भेड़ है। दअन और माज, ये दोनों जमा करके इनको अरबी में गनम कहते हैं। गनम शायद इनका बेहतर खाना गनम हो, गंदम उसको इसीलिए उसको, और गनम उनको कहते हैं। गनम में से वो चलते भी हैं। गनम, भेड़ और बकरी दोनों जमा करके इनको क्या कहते हैं अरबी में? गनम। इज़ नफ़शत फ़ीही गनमुल कौम, तो भेड़ बकरियां इकट्ठे जब बोले जाते हैं तो अरबी ज़ुबान में उसको गनम कहते हैं। गनाइम, गनाइम भी उसी के, वो गनाइम तो गनीमत की जमा है।
غنم اپنی جگہ پہ مفرد بھی ہے اور جمع بھی، یہ جنس ہے، اس میں سب کچھ آتے ہیں. لیکن غنائم غنیمت کی جمع ہے، وہ الگ چیز ہے. غنم الگ چیز ہے، غنیمت الگ چیز ہے. اور ان کو الگ الگ کر کے ضان کہتے ہیں. ضان کہتے ہیں بھیڑ. شاید ہمارے پختوں میں جو زوان ہے وہ ضان سے نکلا ہے. ضان بھیڑ جو ہے نا وہ گرد مضبوط چیز کو کہتے ہیں. گرد بچوں میں بھی اسی طرح یار سب گرد دے ہوئے گرد بچے گرد. دمبے میں یہ خصوصیت ہے کہ ایک تو سینگوں والا ہوتا ہے، وہ کسی چیز پر چڑھ دوڑتا ہے. جب وہ چڑھ دوڑتا ہے تو دوسرا اس کی مثال یہ دیتا ہے یار گڑ پشان پہ ہو رہا ہے. دس وہی کہنا ہے گڑ پشان پہ ہو رہا ہے. اور دمبا جو ہے وہ سینگوں والا جانور، وہ قوت کی نشانی بھی ہے، قوت کی نشانی بھی ہے. اب یہودیوں میں جو ذوالقرنین کا چرچا ہوا اس کی بنیادی وجہ یہی تھی، حضرت دانیال علیہ السلام کی خواب تھی بنیادی طور پر. یہ وہ زمانہ تھا جب بابل میں یہ لوگ کھیت تھے، بخت نصر کے حملے کی وجہ سے یہ لوگ بیت المقدس کو انہوں نے اجاڑا، برباد کیا، اس کے سارے خزانے لوٹے اور ان سب بنی اسرائیل کے سارے لوگوں کو، مرد عورتوں کو لے جا کر بابل میں 100 سال تک لگ بھگ، یہ اسیری کا زمانہ تھا. اسیری کا زمانہ جو ان کی کتابوں میں اسیری کا زمانہ اسی کو کہتے ہیں، بابل کی اسیری. تو بابل کی اسیری کے زمانے میں وہاں پہ حضرت دانیال علیہ السلام جو نبی تھے، ان کا جو خواب ہے اس خواب میں تھا کہ 2 سینگوں والا دمبا آ کر اس نے ہمارے دشمنوں کو بھگایا ہے اور ہمیں اس سے لے جا اس کی. تو جب ذوالقرنین سائرس ایرانی نے پھر حملہ کر کے ان کو نجات دی، ان کو پھر جا کر فلسطین میں آباد کیا، تو اسی خواب کے نتیجے میں وہ 2 سینگوں والا ذوالقرنین مشہور ہوا. اور قرآن نے بھی ذوالقرنین کے حوالے سے سورہ کہف میں پوری تفصیلات بیان کی. بہرحال یہ میں صرف حوالے کے لیے وہ بات مقصود نہیں تھی، مقصود صرف یہ تھا کہ قرن والا دمبا جو ہے وہ قوت کی نشانی کے طور پر. تو ماز کا مطلب یہ ہے دمبا. تو اون والا، اس میں کئی قسم کی خصوصیات ہیں. اس میں قوت کی نشانی اس کی سینگیں بھی ہیں، قوت کی نشانی اس کا گرم ہونا اور اس کا قوت والا ہونا بھی ہے. بکرے کی بنسبت اس کو آپ سخت سردی میں باہر کھڑا کر دے تو وہ کسی حد تک مقاومت کر سکتا ہے، مزاحمت کر سکتا ہے، سردی کا مقابلہ کر سکتا ہے. بکری جو ہے نا وہ سردی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بکرا جتنا بھی ہو وہ اس کے مقابلے میں نہیں کر سکتا. اور عام طور پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بکرے کے گوشت کے مقابلے میں دمبے کا گوشت زیادہ گرم ہوتا ہے. بہرحال یہ تو ضمنی چیزیں تھیں. من الضأن اثنين، تو زوان کا لفظ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ شاید زوان جو ہے وہ ضأن سے نکلا ہے. زوان اثنین، بیڑوں میں سے 2 یعنی نر اور مادہ. ومن المعز اثنين، اور معز میں سے بکریوں میں سے 2 نر اور مادہ. یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تمہارے لیے. اور نر پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مرد کھائیں، جس طرح مادہ پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف عورتوں کے کھانے کے لیے. مرد بھی دونوں کے کھانے کے لیے ہے، نر بھی دونوں کے کھانے کے لیے پیدا کیے اور مادہ بھی. یہ نر اور مادہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ کوئی اس تقسیم کی بنیاد بنا لے کہ یہ مردوں کے لیے ہے اور وہ عورتوں کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کی اور اس فطری جو اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں اور ذی روح چیزوں میں جو نسل کشی اور نسل کی بقا کے لیے جو سلسلہ چلایا ہے، یہ اس کی ضرورت کی بنیاد پر یہ تقسیم ہے. یہ کھانے اور حرام ہونے اور اس کی بنیاد پر وہ تقسیم نہیں ہے. اس تقسیم کی بنیاد کسی ایک جوڑے کا حلال ہونا اور کسی دوسرے جوڑے کا حرام ہونا یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد نسلی بقا کی وہ ضرورت ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کچھ کو نر بنایا اور کچھ کو مادہ بنایا. قل ان کو کہہ دو ذکرین حرم، ان میں سے 2 نروں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ام الانثیین، یا ان میں سے 2 مادوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. بتاؤ، پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، تقسیم اللہ تعالیٰ نے نر اور مادے کی بنائی ہے.
اور ضرورت آپ کی ہے اور آپ کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پیدا فرمایا. تو اب جب خالق اللہ ہے تو تحریم اور تحلیل کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے بھیڑ اور بکریوں میں سے دو نروں کو حرام قرار دیا ہے یا دو مادوں کو حرام قرار دیا؟ کس کو حرام؟ اب ایک چیز اور رہتی ہے، اس کا بھی تذکرہ فرمایا. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے وہ چیز حرام قرار دی ہے جس کو گھیرا ہوا ہے مادوں کے رحم نے. رحم اس بچدانی کو کہتے ہیں جو مادے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. بچے کی ترقی، اس کی پیدائش، اس کی نشو و نما اور اس کے اپنے حد تک پہنچنے کے لیے جو جگہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنائی ہے اس کو رحم کہتے ہیں، بچدانی جس کو کہتے ہیں. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان میں سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جو ابھی تک رحم مادر میں ہے، جو ابھی تک بچدانی میں ہے. کیا آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ مردہ نکل آئے تو مرد بھی کھائیں اور عورتیں بھی کھائیں، اور اگر وہ زندہ نکل آئے تو صرف مرد کھائیں اور عورتیں نہ کھائیں؟ یہ تقسیم کہاں سے آ گئی؟ اور اگر تم اس کے بعد کوئی تقسیم حرام اور حلال کی کرتے ہو تو نبئونی بعلم، جواب دو دلیل کے ساتھ. نبئونی، مجھے بتاؤ، مجھے جواب دو، بعلم دلیل کی بنیاد پر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ومن الابل اثنین، اور اللہ تعالیٰ نے اونٹوں میں سے بھی دو پیدا فرمائے، نر اور مادہ. ومن البقر اثنین، اور گائے میں بھی دو پیدا فرمائے، بیل اور گائے، نر اور مادہ. قل کہہ دو الذکرین حرم ام الانثیین، ان میں سے اونٹوں اور گایوں میں سے اللہ تعالیٰ نے نر کو حرام قرار دیا ہے کہ مادوں کو حرام قرار دیا؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچہ جو ابھی تک بچدانی میں ہے اور اس کو بچدانی گھیرے ہوئے. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، دلیل تو تمہارے پاس نہیں ہے تو تم خود گواہ ہو. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت گواہ تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی وصیت کی تھی اور تاکید حکم کی تھی کہ یہ ان میں حرام ہے اور یہ ان میں حلال ہے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جب یہ کوئی بات بھی نہیں ہے تو اس تحلیل اور تحریم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے کرتے ہیں؟ کچھ مجاور لوگ شاید لوگوں پر اپنا رعب جمانے کے لیے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہوں گے، لیکن اس کا ایک معنی اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کی تحلیل اور تحریم اور قانون سازی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ گویا کہ خدائی میں حصہ دار بننے کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ اس بات کے لیے رد ہے. افتراء علی اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ پر یہ جھوٹ باندھنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی خدائی میں شریک قرار دیا؟ اب یہ دو باتیں جب لوگوں کے ذہن میں ہوں اور پتہ بھی ہو کہ یہ صورت عامہ کی صورت ہے تو اس کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ مکہ معظمہ کے اندر جو توحید کی تشریحات اور تفصیلات تھی وہ بالکل عملاً وہی تھی جو مدینہ منورہ میں تھی. توحید کی تشریح میں یہ لوگوں نے غلط بات سمجھی ہے کہ مکہ معظمہ میں توحید کی ایک قسم کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور مدینہ منورہ میں کوئی دوسری قسم کی. توحید تو پہلے دن سے اس کی تشریح قانون سازی اور حرام اور حلال کے اختیارات اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں پہلے دن سے رکھے ہیں، اور یہ اس بات پہ کبھی کمپرومائز نہیں، کبھی اس پہ مفاہمت نہیں ہوئی، کبھی اس پہ مصالحت نہیں ہوئی، کبھی اس سے تشبوشی نہیں کی گئی، کبھی اس سے صرف نظر نہیں کیا گیا کہ چلو جب وہاں پہ اختیارات مل جائیں گے تو پھر توحید کی مزید تشریحات. توحید کی تشریحات وہی تھی جو مکہ بنیادی باتیں تو وہی تھی جو مکہ معظمہ میں. اب یہاں حرام و حلال کی باتیں ہیں، اور یہ حرام و حلال کی بات توحید کی بنیاد پر کی جا رہی ہے. گویا وہی بات بالکل ڈنکے کی چوٹ پر کہی جا رہی ہے کہ حرام اور حلال قانون سازی، لوگوں کے لیے حدود مقرر کرنا کہ یہ کرنے کے ہیں اور نہ کرنے کے ہیں، لوگوں کو کسی چیز سے روکنا اور کسی چیز کو ان کے اوپر فرض کرنا، یہ بالکل اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کا مفہوم ہے. یہ اس کا معنی ہے، یہ اس کا تقاضا بھی نہیں ہے، یہ اس کا بالکل ایک حصہ ہے. توحید کا یہ مفہوم ہے، توحید کا یہ معنی ہے، توحید کا یہ لازمہ ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ توحید کوئی الگ چیز ہے اور اس کے تقاضے کے طور پر کہ تقاضا کبھی ہو کبھی نہ ہو. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو یہاں سے
ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم گواہ تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا تھا؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اب اس کے بعد اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے؟ اب اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے یہاں پہ دو قسم کے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تحریم اور تحلیل کے اختیارات اپنے بندوں کو تفویض کیے ہیں، یا اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سرے سے کوئی اس کو اہمیت ہی نہیں دی، سرے سے اس کو زیر باز بس لوگ چیزیں پیدا کی ہیں اور پھر لوگوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہو تو حرام قرار دو، تو یہ تو بڑا ظالم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے مفہوم کو ہی بدل ڈالنا چاہتا ہے، تو بڑا ظالم اسی لیے افتراء علی اللہ کذبا۔ لیکن اب بظاہر تو ایسا اشارہ بہت کم ملتا ہوگا کہ مکے کے مشرکین نے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے حرام قرار دی، بلکہ زیادہ اشارہ تو اسی کا ملتا ہے کہ انہوں نے خود تحلیل اور تحریم کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے۔ اب ایک شخص اگر تحلیل اور تحریم کے اختیارات خود اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ نہیں میں تو اس کو حرام سمجھتا ہوں، بس میری مرضی ہے کہ میں اس کو حرام، تو گویا کہ وہ ایک دوسرے انداز میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ اختیارات ہمیں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خدائی کائنات کا اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، اور ہماری زندگی سے متعلق جتنی چیزیں ہیں کہ ہم یہ کریں یا نہ کریں، یہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے ہمیں حوالے کر دیے۔ ہمیں چونکہ سردار بنایا ہے، ہمیں چونکہ لوگوں کے لیے با اختیار مخلوق کے طور پر ہمیں کچھ اختیارات ملے، ہم کچھ بڑے لوگ ہیں، کچھ لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے یا کچھ لوگ ہمیں بڑے سمجھتے ہیں، تو گویا کہ اس بڑے ہونے کے ناطے ہمیں خود بخود یہ اختیار مل جاتا ہے کہ ہم کسی چیز کو لوگوں کے لیے حرام قرار دیں اور کسی چیز کو لوگوں کے لیے حلال قرار دیں، قانون سازی کر لیں، بالفاظ دیگر قانون سازی کر لیں۔ تو گویا کہ یہ قانون سازی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینا گویا کہ اللہ تعالیٰ پر کھلے طور پر جھوٹ اور افتراء باندھنا ہے۔ اب وہ آخر وہ لوگ کیسے مسلمان سمجھیں اور کیسے اپنے آپ کو مومن سمجھیں جو ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس پیدا کرنے والا ہے اور ہم مانتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتے ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں کہ یہ حرام حلال میں تو شریعت کا کیا، اس میں نعوذ باللہ خدا کا کیا کہ ہم قانون کیسے بنائیں اور قانون کن حدود کے پابند ہوں، اور یہ تو ہمارے اختیارات ہیں، ہم تو مانتے ہیں، تو ہم سب مسلمان ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ خالق مالک ہے، باقی کون سی چیزیں پابندی کیا ہونی چاہیے اور حرام کیا ہونے چاہیے اور جائز کیا ہونے چاہیے اور ناجائز لائسنس کس چیز کی دینی چاہیے اور کس چیز کی نہیں دینی چاہیے، قوانین کیسے بنے، حدود، اور تو یہ تو ہمارا اختیار ہے، لوگوں نے ہمیں منتخب یا ویسے تو ان میں اور مشرکین مکہ کی بات میں پھر فرق کیا رہتا ہے؟ اور ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تم یہ اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھ کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے اور بڑے ظالم۔ اور پھر صرف یہ بات نہیں کہ اپنی تک یہ بات تمہاری محدود ہے، لیضل الناس بغیر علم، اس بات کا تعلق صرف تمہاری ذات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ تم تو قوم کے سردار ہو اور اسی بنیاد پر تم دوسرے لوگوں بھی گمراہ کر رہے ہو۔ یہ وہ بات ہے جس کو اگر سمجھا جائے تو پھر توحید کی بات سمجھنا لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا کہ پھر اسلام دوسرے لوگوں کو دعوت کیوں دیتا ہے کہ یا تو اسلام قبول کر دو یا جزیے کے لیے تیار ہو جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو، یہ دعوت پھر اسلام کیوں دیتا ہے؟ اسی لیے تو دیتا ہے کہ وہ لوگ جھوٹ اللہ تعالیٰ پر باندھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے دروازے کھولتے ہیں، اور اسلام یہ بات برداشت نہیں کرتا۔ آپ اسلام سے یہ توقع نہ رکھیں کہ اسلام یہ بات برداشت کرے کہ کسی علاقے میں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت مانی جائے اور باقی دوسرے علاقے میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے خلاف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیار کیا جائے اور اس کے لیے منصوبے بنائے جائیں اور پلاننگ کیے جائے اور لوگوں کو اس بات کے لیے آزاد چھوڑا جائے کہ وہ لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈالیں اور سچی بات ان سے چھپائی جائے۔ یہ اجازت اسلام نہیں دے سکتا۔ اس کو اسلام گمراہی کہتا ہے، کفر کہتا ہے، الحاد کہتا ہے، ظلم کہتا ہے۔ من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اسلام ظلم کو برداشت نہیں کرتا، اکراہ خود بھی نہیں کرتا، دوسرے کے اکراہ کو بھی اسلام برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ صاف بات ہے، یہ اس میں کوئی ڈکی چکی بات نہیں ہے۔ یا تو ڈائلاگ کیا جائے، بات مکالمہ کیا جائے
مکالمہ کیا جائے کہ یہ ظلم ہے کہ نہیں، اور یا یہ کہ اگر یہ ظلم ہے تو پھر ظلم کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ کہیں بھی ظلم ہو، آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں کسی دوسرا آپ کے پاس قوت ہو اور کسی دوسرے جگہ پر ظلم ہو رہا ہو اور ظلم کے خلاف نہ بولے تو کہ یار ظلم کے خلاف نہ بولنا چاہیے، تو اسلام بھی یہی بات کہتا ہے۔ البتہ ظلم ہے کیا چیز، اس کے سمجھنے میں لوگ ٹھوکریں کھاتے ہیں، تو اسلام نے سمجھا دیا یہ ظلم ہے۔ من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ تو ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، لیکن اگر اس کا تعلق صرف اس کی ذات تک ہو تو پھر اسلام اس کو برداشت بھی کرتا ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، لیضل الناس بغیر علم، تو اس کی اجازت اسلام نہیں ہے۔ لیضل الناس بغیر علم، دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کی اجازت تمہیں نہیں دی جا سکتی۔ زیادہ سے زیادہ اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ تم خود گمراہ ہو، تمہاری مرضی ہے، ہم امپوز نہیں کرتے ہیں، ہم زبردستی تمہارے اوپر اسلام نہیں ڈھونس سکتے، مرضی ہے تمہارے جہنم جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن یہ بات کہ تم دوسرے لوگوں کے لیے راستہ بند کر دو اسلام کا اور حق کا، اور ظلم کا راستہ ان کے لیے کھول دو، گمراہی پر ان کو اس انداز سے مجبور کر دو، تو یہ حق تمہیں نہیں دیا جائے گا کہ تم دوسروں کو مجبور کر کے خود بھی گمراہ بنو اور دوسروں کو بھی گمراہی کے لیے مجبور کرو۔ ہم بھی مجبور نہیں کریں گے، ہم صرف راستہ دکھائیں گے کہ یہ ظلم ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، لیکن تم تو صحیح راستہ سمجھنے اور سمجھانے کا راستہ بند کرتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے، راستہ بند کرتے ہیں کہ لوگ صحیح اور درست راستے کو سمجھے ہی نہ، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دے بغیر کسی دلیل۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق نہیں دے گا جو ظالم، جو لوگ اس طرح کے ظلم کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق زبردستی راہ راست پر نہیں لائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کھلی چھوٹ بھی نہیں دے گا، ہدایت بھی نہیں دے گا اور کھلی چھوٹ بھی نہیں دے گا۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا، بہت پہلے کی بات ہے کسی زمانے میں، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اختیار دیا ہے اور آپ جا کر اسے لیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف تم نہیں جاتے ہو، لیکن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اور پھر آپ جا کر اسے اختیار چھین لیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف تم نہیں جاتے۔ تو میں نے سادہ سے انداز سے اسے پوچھا کہ نمرود کو حکومت کس نے دی تھی؟ کہتے اللہ نے دی تھی۔ میں نے کہا اگر تم نہیں مانتے تو میں آیت پیش کر کے ان آتاہ اللہ الملک، تو اسے حکومت اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو کس نے بھیجا نمرود کے خلاف وہاں پہ بات کرنے؟ اس کے ساتھ مناظرہ بھی کر لے، اس کو بتائے کہ تم غلطی کرو۔ آخر ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، وہی نمرود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی۔ قرآن نے خود فرمایا ان آتاہ اللہ الملک، اور وہی نمرود ہے جس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیج کر اس سے مناظرہ بھی کرایا کہ تم غلط ہو۔ تو اس کا جواب تم دے دو۔ فرعون کو حکومت کس نے دی تھی؟ اختیارات اللہ تعالیٰ نے دی، اس کے باوجود کہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیل دی تھی، لیکن اس کے سمجھانے کے لیے اور اس کے رنگ میں بند ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ اس کے منہ کا ذائقہ خراب کر دے، اس کے مزے کرانے کے لیے، اور اس کا مزہ، اس کے منہ کا ذائقہ برباد کرنے کے لیے کہ یہ تم کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو۔ اگر وہ حکومت بھی کرتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتا بھی تھا کہ پر یہ مصیبت میرے سر پر کھڑی کر دی ہے، جب بھی موسیٰ علیہ السلام جاتے تو اس کا مزہ خراب ہو جاتا۔ تو یہ کس نے بھیجا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے تکوینی کام اور ہیں، اس نے کس کو اختیار دیا، کس کو نہیں دیا، کیوں دیا، یہ ہم نہیں پوچھ سکتے۔ ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا فریضہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ اگر مجھے بیچو تو اس کا گردن کیوں توڑ کر باہر نہیں پھینکتے؟ آسان بات ہے، بس اس کو فرشتہ بیچ کر اس کا گردن توڑ دو اور تخالی ہو جائے گا۔ مجھے بیچ کر 40 سال تک تو کیا یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا؟ اور یہ حق تھا؟ نہیں تھا۔ انسان کی، بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ پوچھے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، وہ یہ نہ کہے کہ تم خود یہ کام کیوں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ لا یسأل عما یفعل، وہ تو خدا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جس سے نہیں پوچھا جاتا۔ اس کو اپنے کام کرنے دو اور تم اپنے کام کرو۔ ہماری ذمہ داری جو ہے تم اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ بندے کا مطلب بندگی کرنا ہے، بندے کا مطلب
شیخی بگارنا نہیں، اور مالک سے یہ پوچھنا نہیں کہ تم، مالک کو حق ہے کہ وہ بندے سے پوچھے، بندے کا حق نہیں ہے کہ وہ مالک سے پوچھے. اسی کو کہتے ہیں بندگی اور ربوبیت اور خدائی اور بندگی کے. یہ جو تقسیم ہے اس تقسیم کو سمجھنا چاہیے. کچھ لوگ اس تقسیم کو نہیں سمجھتے، پھر وہ کرتے بندگی بھی ہے اور پھر خدائی میں بھی ٹانگ اڑاتے ہیں اور حدود میں بھی پاؤں رکھتے ہیں. خدائی کی حدود میں پاؤں نہ رکھتے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا ظالموں، لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں کا ہاتھ روکنے کے لیے انبیاء کو بھی بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. لا ینال عہد الظالمین. وہ ظالم اللہ تعالیٰ کے شریعت میں، اللہ تعالیٰ کے قانون میں جائز لوگ وہ نہیں ہوتے، ان کے اختیارات کا استعمال وہ جائز نہیں ہوتا. جب بھی ظالم اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے غلط طریقے سے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ناجائز کام ہوتا ہے، اور اسی ناجائز کام کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا. یہ ان آیات کا مفہوم ہے. اور اس میں ایک بات ضرور نوٹ کرنے کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ ایک عجیب بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں من سرہ ان یعلم جہالت العرب یا جہالت قریش فلیقرأ سورۃ الانعام ما فوق 130. اس طرح کی ایک عبارت ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ جو اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ عربوں کی جہالت کو سمجھے تو سورۃ انعام 130 آیت سے لے کر آخر تک پڑھے، اسے پتہ چل جائے کہ عرب کتنے جاہل ہیں. تو ان کی جہالتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر اور کچھ چیزوں کو اپنے دوسرے لوگوں پر اور عورتوں پر حرام قرار دیتے تھے. لیکن سب سے بڑی جہالت جو اس میں ہے وہ اسی طرح نہیں ہے. اس میں زیادہ گہرائی میں جا کر سب سے بڑی جہالت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کو رب بھی مانتے تھے اور دوسری طرف وہ اختیارات بھی اس سے چھین لیتے تھے اور خدائی اختیارات خود استعمال کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم رب کو رب مانتے ہیں. پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم خدا کو خدا بھی مانو اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو خدائی کے اختیارات ہیں وہ خود اپنے ہاتھ میں لے لو اور پھر بھی یہ سمجھو کہ میں خدا کو خدا مانتا ہوں. یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. رب کو ماننا اور اس کو اختیارات، اس کے اختیارات کو محدود کرنا. ایک طرف اسے رب بھی ماننا اور دوسری طرف اسے یہ بھی کہنا کہ دیکھو رب تو ہو لیکن ان چیزوں میں چونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہے لہذا تمہارا اس میں کام نہیں ہے. تو پھر یہ کیسے رب ماننا ہو؟ یہ تو جہالت کی انتہا ہے. ایک شخص خدا کو خدا بھی مانتا ہے پھر اس کو کہتا بھی ہے کہ تم خدا ہو. لیکن ہمارے ایک دوست ہے وہ کہتے ہیں ایک آدمی اپنے آپ کو سخی کہتا تھا، بڑا سخی کہتا تھا اور اس دوسرے شخص کا بڑا دوست بھی کہتا تھا. تو کہتے پشتو میں اس کو کہتا تھا سر میں در نظار شاہ بڑے ڈوڑے لگوتے نور بھائی سر میں در نظار تو میرا اتنا دوست ہو کہ میرا سر بھی تم سے قربان. لیکن یہ جو نوالا ادھر پڑا ہوا ہے نا اس کو منہ ہاتھ لگایا تو پھر دیکھو میں کیا. تو یہ کون سی دوستی؟ سر میں در نظار کو ڈوڑے لگوتے نور. تو ایک طرف تم خدا کو خدا بھی مانتے ہو اور پھر دوسری طرف اس کو کہتے ہو کہ نہیں میں نے جو کہا یہ جائز اور یہ ناجائز اس حدود میں تم نے دخل نہیں کرنا. تو تم بندے کیسے بنیں گے اور وہ خدا کیسے بنے؟ اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ میں خدا کو مانتا ہوں. تو یہ جہالت کی انتہا نہیں ہے. دراصل میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس کے کہنے کا مطلب نہیں ہے.